بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یرغمالی مسجد الحرام کا واقعہ نومبر اور دسمبر 1979 میں پیش آیا، جب باغیوں نے مسجد الحرام سے آل سعود کی حکومت ختم کرنے کے لیے مقدس ترین مسجد پر حملہ کیا۔ حج کے دوران حملہ آوروں نے اپنے ایک ساتھی محمد عبداللہ القحطانی کو امام مہدی قرار دیا اور کہا کہ تمام مسلمان اس شخص کی پیروی کریں اور اس کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ آغاز 20 نومبر کو ہوا، جب 400 سے 500 شدت پسندوں نے یکم محرم 1400 ہجری کو نئے اسلامی سال کے آغاز پر خانہ کعبہ پر حملہ کر کے 1 لاکھ عبادت گزاروں کو مسجد میں محصور کر کے خود انتظام سنبھال لیا۔ یہ کارروائی 2 ہفتوں تک جاری رہی۔ بالآخر دہشت گردوں کی بڑی تعداد کو ہلاک کر دیا گیا اور پھر جہیمان العتیبی اور 7 ساتھیوں کو پھانسی دی گئی۔ اس واقعے کے بعد سعودی حکومت نے سخت اسلامی قوانین نافذ کیے۔ ناظرین، اس یرغمالی مسجد الحرام میں پاکستان آرمی کا کیا کردار تھا، اور کیا واقعی سابق پاکستانی صدر جنرل پرویز مشرف نے خانہ کعبہ کو باغیوں سے آزاد کروایا تھا، اور فرانس آرمی کے افسران نے کلمہ کیوں پڑھا تھا؟ یہ تمام تر تفصیلات آج کی ویڈیو میں مکمل حوالہ جات کے ساتھ پیش کی جائیں گی اور اصل حقائق آپ کو بتائے جائیں گے۔ ناظرین، اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ اس دہشت گرد گروہ کی قیادت جہیمان العتیبی نامی ایک شخص کر رہا تھا۔ جہیمان نجد کے ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے اپنے ایک رشتہ دار کو امام مہدی قرار دیا۔ جہیمان اس سے پہلے سعودی قومی گارڈ کا بھی حصہ رہ چکا تھا۔ اس کا والد بھی آل سعود کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ اس شخص نے 1400 ہجری محرم کے مہینے میں حملہ کیا۔ جہیمان ایک وقت میں سعودی مفتی اعظم کا شاگرد بھی رہا۔ ان خوارج کے حملے کا مقصد یہ تھا کہ مسجد الحرام پر قبضہ کر کے نقلی امام مہدی کا اعلان کیا جائے، تاکہ دنیا بھر سے مسلمان اس کی بیعت کے لیے آئیں اور سعودی عرب پر پریشر ڈالیں کہ امام مہدی کو کچھ نہ کہا جائے۔ اس سے یہ ہوتا کہ سعودی عرب کا ذریعہ معاش اور دیگر ملکوں کا اس کی سیکیورٹی سے اعتبار اٹھ جاتا۔ اگر یہ قبضہ کچھ اور عرصہ رہتا تو دوسرے ممالک لالچ میں مسجد الحرام کو آزاد کرانے کے لیے اپنی فوج بھیجتے، لیکن ان کے اور سعودی عرب کے مابین بھی جنگ شروع ہو جاتی۔ یہ ایک پری پلانڈ سازش تھی تاکہ مسلمانوں کو اور کمزور کیا جا سکے۔ خلافت ٹوٹنے کے بعد مسلمان دوبارہ کسی جنگ لڑنے کے قابل نہیں تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان تمام کے منصوبے ضائع کر دیے، اور علماء کرام نے فوری طور پر ہوشیاری سے کام کرتے ہوئے ان خوارج کے خلاف فتویٰ دیا، اور پاکستان نے اپنی بہادر اور بہترین مہارت والی فوج بھیج کر دوسروں کو بولنے کا موقع نہ دیا۔ ناظرین، یہ اللہ جل شانہ کا خاص کرم تھا، نہ کہ دوسرے ملکوں سے خروج ہوا، نہ ہی مسلمان ملکوں کی آپس میں لڑائی ہوئی۔ اگر حملے کی تیاری کی بات کریں تو حملہ کرنے سے پہلے تمام باغیوں کو بڑی اچھی طرح تیار کیا گیا تھا، اور چونکہ باغیوں کا قائد جہیمان تھا، وہ پہلے ہی سعودی فوج میں رہ چکا تھا اور اس کو اکثر جگہوں کا پتہ تھا۔ اسلحہ بھی سعودی افواج کے گوداموں سے چرایا گیا تھا اور مسجد الحرام کے نیچے کمروں میں رکھا گیا تھا۔ پھر جب فریقین میں جنگ چھڑی تو اسلحہ کو استعمال کیا گیا۔ 2 ہفتوں پر محیط محاصرے کی وجہ سے ہزاروں افراد ہلاک اور تقریباً 1 لاکھ لوگ مسجد الحرام میں محصور ہو گئے۔ ناظرین، مسجد الحرام کو باغیوں سے چھڑانے میں سعودی افواج کو فرانس کی آرمی کا تعاون حاصل رہا، اور بعض لوگوں کے مطابق فرینچ آرمی کو کلمہ پڑھا کر اس آپریشن میں شامل کیا گیا، چونکہ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے، یعنی جو لوگ کفار ہیں، وہ مسجد الحرام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس وقت علماء نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ فرینچ آرمی کے افسران کو کلمہ پڑھا کر اس وقت عارضی طور پر مسلمان کیا جائے اور آپریشن شروع کیا جائے۔ فرانسیسی آرمی نے فوری ہنگامی بنیادوں پر ایکشن کا منصوبہ بنا کر سعودی آرمی کو ٹریننگ دی اور سعودی فوج کو حملے کے لیے کمانڈ کیا۔
2016 کے دوران اس قسم کی اطلاعات گردش میں آ گئیں کہ پاکستانی کمانڈوز نے آپریشن میں حصہ لیا تھا۔ جب جنرل پرویز مشرف اقتدار میں آئے تو یہ بھی کہا جانے لگا کہ ان کمانڈوز میں وہ بھی شامل تھے۔ ناظرین، 2016 میں ایک نجی چینل کے ایک اینکر کے پروگرام میں پاکستانی سیاستدان احمد رضا قصوری نے بھی اس قسم کا دعویٰ کیا کہ میجر پرویز مشرف نے کعبہ شریف سے دہشت گردوں کو فلش آؤٹ کیا، لیکن اس دعویٰ کی تردید میں دیر نہیں لگی۔ چند منٹوں کے اندر اندر اسی پروگرام کے دوران بریگیڈیئر جاوید حسین نے فون کر کے کہا کہ یہ بات بالکل غلط ہے اور پاکستانی کمانڈوز اس کارروائی میں شامل نہیں تھے، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس آپریشن کی کمانڈ جنرل پرویز مشرف، جو کہ اس وقت میجر پرویز مشرف تھے۔ یہ بات سراسر غلط ہے، کیونکہ جنرل پرویز مشرف اپنی ہی کتاب میں تحریر کرتے ہیں کہ 1978 میں یہ ترقی پا کر لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر فائز ہو چکے تھے اور کعبہ پر حملہ 1979 میں ہوا۔ ناظرین، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی سال میں پرویز مشرف کی تنزلی بھی ہوئی ہو اور دوبارہ میجر بن گئے ہوں، اور پرویز مشرف کی اس تنزلی کا نہ ہی کوئی دستاویزی ثبوت موجود ہے اور نہ ہی اس آپریشن کی کوئی کمانڈ کرنے کا، اور پرویز مشرف نے اس آپریشن کا اپنی ہی کتاب میں بھی ذکر نہیں کیا۔ ناظرین، پاکستان کی طرف سے اس آپریشن کو میجر سید وقار کمانڈ کر رہے تھے۔ بعض ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ اس 2 ہفتے جاری رہنے والے مسلسل آپریشن کی وجہ سے بالآخر مسجد الحرام کو باغیوں سے چھڑا لیا گیا۔ جہیمان العتیبی اور ساتھیوں کو 6 جرموں کے ارتکاب پر سعودی قاضیوں نے سزائے موت دی۔ وہ جرم یہ تھے: مسجد الحرام کا تقدس پامال کرنا، ناحق مسلمانوں کا قتل، حاکم وقت کی نافرمانی، مسجد الحرام میں نمازیوں کی ادائیگی کو روکنا، امام مہدی کی پہچان کے متعلق جھوٹ، معصوم مسلمانوں کو غلط کام کے لیے استعمال کرنا۔ ناظرین، یہ وہ 6 جرم تھے جن کی بنا پر جہیمان العتیبی اور اس کے ساتھیوں کو سزائے موت دی گئی۔ ناظرین، سابق صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے جو دعویٰ کیا جاتا ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ سعودی حکومت نے ان دہشت گردوں سے خانہ کعبہ کو چھڑانے کے لیے متعدد کوششیں کی، پولیس بھیجی، فوجی دستے بھیجے، کمانڈو ایکشن کرنے کی کوشش کی، لیکن جہیمان نے مسجد الحرام کے میناروں پر مشین گنیں نصب کر رکھی تھی، اس لیے جو بھی قریب آتا تھا اسے گولیوں سے بھون دیا جاتا تھا۔ آخر سعودی حکومت نے فرانس سے رابطہ کیا اور وہاں سے 3 خصوصی کمانڈو سعودی عرب پہنچ گئے۔ انہوں نے پہلے خانہ کعبہ کی دیواروں میں بارود سے سوراخ کیے، پھر بے ہوشی کی گیس چھوڑی اور اسی دوران ہلہ بول کر دہشت گردوں کو قابو کر لیا۔ ناظرین، اس واقعے کے کچھ ہی عرصے کے بعد اس قسم کی اطلاعات گردش میں آ گئیں کہ پاکستانی کمانڈوز نے آپریشن میں حصہ لیا تھا۔ جب جنرل پرویز مشرف اقتدار میں آئے تو یہ بھی کہا جانے لگا کہ ان کمانڈوز میں جنرل پرویز مشرف بھی شامل تھے۔ ویسے بھی اگر پرویز مشرف نے اس کارروائی میں حصہ لیا ہوتا تو وہ اس کا ذکر اپنی آپ بیتی آن دا لائن آف فائر میں ضرور کرتے۔ اس کتاب میں انہوں نے 1979 سے متفرق واقعات تو لکھے ہیں، لیکن مکہ میں ہونے والے کسی آپریشن کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کتاب کے صفحہ نمبر 65 پر لکھتے ہیں کہ 1978 میں وہ لیفٹیننٹ کرنل بن گئے تھے۔ یہ واقعہ 1979 کو ہوا۔ میجر پرویز مشرف والی تھیوری بالکل غلط ہے۔ ناظرین، اسی صفحے پر آگے چل کر وہ لکھتے ہیں کہ 1979 میں ان کی پوسٹنگ کمانڈ اینڈ سٹاف کالج میں بطور انسٹرکٹر ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے ایسی صورتحال میں ان کی بطور میجر کمانڈو مکہ میں تعیناتی خارج از بحث ہو جاتی ہے۔ وہ 1979 کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے یہ تک بتاتے ہیں کہ انہوں نے سٹاف کالج میں بغیر پرچی کے تقریر کرنے کا ہنر کیسے سیکھا اور کیسے 15 مختلف ملکوں سے آئے ہوئے فوجیوں کے ساتھ بڑا یادگار وقت گزارا۔ اگر کوئی ذکر نہیں ملتا تو خانہ کعبہ پر حملے کا اور اسے جیلی مہدی کے حامیوں سے چھڑانے کے کارنامے کا، اور ویسے بھی آپ اور ہم جس پرویز مشرف کو جانتے ہیں وہ اپنے سید ہونے پر ناز کرتے ہیں
اور بسط فخر یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا۔ ہمارا خیال ہے کہ اگر انہوں نے خانہ کعبہ کو چھڑوانے میں کوئی کردار ادا کیا ہوتا تو اس کا کہیں نہ کہیں ذکر ضرور کرتے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔